کو آگے بڑھائے, جو 1400 سال کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات آگے بڑھائے, وہ کذاب ہوتا ہے, دجال ہوتا ہے, ابو العلا نہیں ہوتا. میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ اس درد کو سمجھیے, امت کو گمراہ کس طرح کیا گیا. آج آپ کہتے ہیں, جوان جنریشن ہماری کہتی ہے اختلاف کیوں, تو میرے دوستو ذوق سے اس موضوع کو سنیں. اس طریقے سے اختلاف ہوا, جب قرآن کے لفظ کو بدلیں گے تو چیخ اٹھے گی کہ اس لیے کہ ہر سینے میں قرآن موجود ہے, ہر گھر میں قرآن موجود ہے. تو انہوں نے قرآن کے لفظ کو نہ بدلا, قرآن کے معنی کو شیطان نے ان سے بدلوا دیا ہے. اس لیے کہ شیطان نے خود یہ بات کہی تھی کہ مولا میں تیرے راستے میں کھڑا رہوں گا. اب جب لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آئیں گے تو کسی کو پڑھنے کی تو اجازت دوں گا, لیکن اس کے لیے معنی میں تبدیل کر دوں گا. اور معنی تبدیل ہوا. میں نے اس پر دلیل دی کہ حق اور ناحق کی میں نے دلیل دی ہے. قرآن کے لفظ کی حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ قرآن میں ویسی الفاظ ہوں, اور ترجمے کی حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب اجماع سے ثابت ہو. جب اجماع سے ثابت ہو, جو ترجمہ اجماع سے ثابت ہو گیا اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے قائل ہیں. آج تک امت مرحومہ نے, آج تک رسول اللہ, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, آج تک کسی نے ان آیتوں کا مصداق انبیاء کو نہیں ٹھہرایا. ان آیتوں کا مصداق کبھی اولیاء کو نہیں ٹھہرایا. تو یہ جو ٹریک بدل دیا گیا ہے, اسی کو کہتے ہیں لفظی تحریف, اسی کو کہتے ہیں مانوی تحریف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قرآن لفظی تحریف سے پاک ہے, یہ ہے مانوی تحریف. لیکن ایک بہت بڑا سچ آپ کو بتاؤں یہاں پر, آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. طاقت ہے سننے کی, کیونکہ مجھے حق بولنے کا تو بڑا جوش ہے. آپ سن سکتے ہیں اس چیز کو. آپ سنیے, صرف ان مدرسوں سے, ان ایوانوں سے قرآن کے معنی نہیں بدلی کیے گئے. میں آپ کو عبارت بتا دے سکتا ہوں. دیوبندی مذہب کے قرآن سے اگر محبت ہے تو ہاتھ اٹھائیے, اگر فرقے سے محبت ہے تو نہیں بتاؤں گا. قرآن سے محبت ہے آپ کو؟ اب سنیے میری بات. اگر قرآن سے محبت ہے تو اس حقیقت کو سنیے, حوالہ نہ بتا سکا تو چوک پر میری گردن مار دینا, اور اگر حوالہ ہو تو حق کو قبول کر لینا. جن لوگوں نے قرآن کے معنی کو بدلا, ان کے سب سے بڑے عالم انور شاہ کاشمیری, مدرسہ دیوبند کے پرنسپل, جن کو ساری دیوبندی جماعت مانتی ہے. اگر کوئی ان کا فالوور یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس دوست سے میں کہوں گا کہ غور سے میری صرف بات سننا. مولوی کی محبت نہیں, قرآن کی محبت دل میں لانا. میں یہ بات نہ کر کے بھی درس دے سکتا تھا, لیکن مجھے قبر میں جا کر خدا کو جواب دینا ہے. مجھے اپنے اس منصب کے بارے میں خدا کو جواب دینا ہے. مجھے اپنے اس منصب کے بارے میں رسول کو جواب دینا ہے. اس بات کو ذرا کان کھول کر سن لیجیے آپ. انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں واضح طور پر یہ عبارت لکھی ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف بھی ہے. اب میں دیوبندی جماعت سے پوچھتا ہوں, مجھے ذرا یہ بتائیے قرآن کا وہ کون سا لفظ ہے جو بدلا گیا ہے؟ آپ ہمیں مشرک بدعتی کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں. میں پوچھتا ہوں, انور شاہ کاشمیری نے امت کو ایک نیا نظریہ دیا. وہ لکھتے ہیں قرآن میں لفظی تحریف ہے. کہتے وہ ہے, وہ کہتے ہیں قرآن میں لفظی تحریف ہے. اگر قرآن میں لفظی تحریف ہو گئی تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کا کیا معنی ہوگا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا کیا معنی ہوگا, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اس کا کیا معنی ہوگا. تو اس لیے میں نے یہ حقائق آپ نوجوانوں کے سامنے اس لیے رکھے ہیں تاکہ یہ بنیاد آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ اہل سنت و جماعت اپنا نظریہ. اب کوئی کہتا قرآن سے بتائیے, جی یہ بات قرآن سے بتائیے. یہ لوگوں کو سکھاتے جاؤ, ان کو چھیڑو, ان کو کہو کہ قرآن سے بتائے. یہ ہے دین میں تحریف. اس لیے کہ قرآن سے اللہ نے دین کو بیان کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہے. شریعت کی دلیل 4 ہے, قرآن, سنت, اجماع, قیاس. قرآن, سنت, اجماع, قیاس. قرآن کو کب سمجھیں گے؟ سنت کے ذریعے. سنت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اجماع کی صورت میں. اجماع کی صورت میں الحمدللہ میلاد النبی سے لے کر مردے کے احسان ثواب تک کا ہمارا عقیدہ, یہ تمام کے تمام اجماع امت سے ثابت ہے. اس میں انفرادی رائے نہیں, یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب آپ ذرا پوچھئے قرآن میں کیا لکھا ہے, تو کیا جو اجماع امت گزری ہے ان کو قرآن نہیں آتا تھا؟ آج تک امت کا اس بات پہ اجماع ہوا قرآن نہیں آتا تھا. آج دھاندلی مچا دی گئی کہ فاتحہ سویم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فاتحہ حرام ہے, سویم حرام ہے. اس پر میری مفصل تقریر موجود ہے, آپ اس کو پڑھیے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار جھوٹ کوئی
ایسا بھی کہو کہ جس سے تمہاری جان بچ سکے. تم تو اتنی سفیدی سے اور صفائی سے جھوٹ بولتے ہو کہ وہ بھی سچ لگنے لگتا ہے. ارے بھائی جن کو تم مانتے ہو وہ خود اپنے مدرسوں میں سویم 40واں اور امام حسین کے نیازی بناتے رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی قیوم زرانی، یہ تمام کے تمام ائمہ جو ہیں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو وہی معمولات کرتے رہے ہیں جس کا بیان امام محمد رضا نے کیا ہے. میں نہیں سمجھتا اس سے واضح طور پر سچ کس طرح کہا جائے گا. میں نہیں سمجھتا میرے دوست اس سے زیادہ حق کو کس طرح بیان کیا جائے گا. اب آئیے قرآن کے اسی مفہوم کی طرف چلتے ہیں ہم. شیطان نے رب سے کیا کہا تھا؟ شیطان نے رب سے کیا کہا تھا؟ سورہ اعراف ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قریبی صورتوں میں سے ہے اور اس کی آیت نمبر 16 ہے. جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، کل اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی، آج میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں. اس نے کہا قال فبما اغویتنی، اس نے کہا یا اللہ جو تو نے میری گمراہی کی مجھے سزا دی ہے نا، کہ میری شان و شوکت میری عزت کا تاج بھی مجھ سے چھین لیا، مجھے رجیم مردود کر دیا، مجھے ذلیل و خوار کر دیا، مجھے تو نے جنت کی نعمتوں سے باہر کر دیا، فرشتے مجھے جھولے میں بٹھا کر جھولا جھلاتے تھے، یہ نعمتیں مولا تو نے مجھ سے چھین لی. اغویتنی، اغویتنی کا معنی ہوتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، لیکن علماء نے اس کا معنی یہ کیا کہ جب اس کی نسبت خدا کی طرف ہو تو ترجمہ یہ بنے گا کہ میری سزا کی وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میری غلطی کی بنا پر جو تو نے مجھے گمراہ کیا. قال فبما اغویتنی، اے اللہ جو تو نے میری سزا کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا نا، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں تیرا جو سیدھا راستہ ہے نا یا اللہ جو تیری طرف جاتا ہے، جو مندر کی طرف جاتا ہے وہاں نہیں. میں نے کل بھی اس کی وضاحت کی ہے کیونکہ مندر والوں کو تو پہلے اس نے چکر میں لگا دیا ہے، جو شراب خانوں کی طرف جا رہا ہے ان کو تو پہلے سے چکر میں لگا دیا، وہ تو ذریت اس نے لگا دی ان کے پیچھے، وہ تو پہلے سے گمراہ بدین ہو چکے ہیں. ان کو کیا چھیڑنا؟ جن کی دولت لٹ چکی ہو ان سے کیا کرنا؟ جن کے سینوں میں حضور کی محبت کی دولت موجود ہے. جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. مومن کی سب سے بڑی معراج، سب سے بڑی دولت رسول اللہ کی محبت ہے. اب شیطان کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے بے عزت تو کر دیا، لیکن جو تیرا راستہ ہے نا سیدھا راستہ، صراطک، کاف ضمیر کے ساتھ اس نے کہا صراطک، جو تیرا سیدھا راستہ ہے، لأقعدن، میں اسی پر بیٹھ جاؤں گا، میں اسی پر بیٹھ جاؤں گا، جو تیری طرف جانے والا راستہ ہے اس پر بیٹھ جاؤں گا، صراطک المستقیم، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور وہاں پر بیٹھ کر میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. وہاں پر بیٹھ کر میں لوگوں کو، اس سے پہلے کہ شیطان اللہ کے راستے پر بیٹھ کر گمراہ کرے تو اللہ نے خود فرمایا محبوب ان سے کہو نا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ محبوب کہو ان سے کہ یہ شیطان مردود سے میری پناہ طلب کر لے، اس لیے کہ شیطان بیٹھا ہی قرآن کے راستے میں ہے، سنت کے راستے میں ہے، کہ قرآن پڑھنے والا جب بھی آئے گا اس کے دماغ کو ایسا وہ خراب کرے گا کہ وہ اس کا معنی الٹا اس کو بتائے گا، اور وہ قرآن پر محنت کرنے والا طالب علم سمجھے گا میں سب صحیح سمجھ رہا ہوں، اس کو خود پسندی میں مبتلا کر دے گا، اس کو غرور میں مبتلا کر دے گا، اس کو حسد میں مبتلا کر دے گا، اس کی کڑی کو، صراط مستقیم کو توڑ دے گا، اور پھر وہ الگ اپنی دکان لگا کر کہے گا میں نے قرآن سب سے زیادہ سمجھا ہے، اور اس سے پھر گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا. اب رب کریم نے جو یہ بات بیان فرمائی اس کا حل علماء نے بیان فرمایا اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو قرآن سے فہم حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ بات اس کے لیے ہے جو درد رکھتا ہے دین کا، یہ بات اس کے لیے بیان کی جا رہی ہے جو قرآن کے فہم کا درد رکھتا ہے. فرمایا جو قرآن پر بات کرتے وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احادیث رسول کو ذہن میں رکھے. شیطان آپ کو گمراہی سے کیسے جب حملہ کرے گا اور رب آپ کو بچائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ رب کی پناہ میں آئیں گے. سب سے پہلے جب قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ عوام کا منصب نہیں ہے، عوام کا منصب نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے. جب قرآن کی آیت سامنے آتی ہے تو تمام امت نے یہ وصیت کی ہے، فرمایا احادیث رسول کو سامنے رکھو کہ رسول اس آیت کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن رسول پر اترا ہے، رسول کی زندگی قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے. دیکھو کیا واقعہ ہوا تھا جو آیت اتری ہے، کیونکہ جب واقعہ تمہارے ذہن میں رہے گا تو تمہیں اس کا ہدف پتہ چل جائے گا. اب غور سے سنیے آپ، والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ آیت رسول پر اتری ہے نا، تو کوئی تو پکار رہا تھا، کافر پکار رہے ہیں یا معاذ اللہ صحابہ پکار رہے ہیں؟ صحابہ تو نہیں پکار رہے تھے.
اگر صحابہ نہیں پکار رہے تھے تو اس کا معنی ولی کیسے ہو گیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو رسول کی سیرت اس لیے ضروری ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ، اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ولیوں کو پکارتے ہیں، اب آیت تو رسول پر اتری ہے نا، اور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو آیت اترتی ہے، تو اب ذرا ڈھونڈے رسول کی سیرت میں آپ یہ بات کہ آخر کیا بات ہوئی تھی جو یہ آیت اتری ہے؟ کیا صحابہ رسول کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پکار رہے تھے معاذ اللہ، یا کافر رسول اور خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پکار رہے تھے؟ تو یقیناً کافر پکار رہے تھے، تو مانر اعلی حضرت کے صادق آ گیا کہ وہ لوگ جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستو، قرآن کے قاریوں، قرآن کے تلمیذ، قرآن کے شاگردوں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جب قرآن کا ترجمہ ہوگا تو رسول کی سیرت سامنے ہوگی۔ کہیں سبحان اللہ۔ رسول کی زندگی سامنے ہوگی ایک بات، پھر اس کے فوراً بعد آثار صحابہ، صحابہ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ سامنے ہوگا، اس کے بعد تابعین کا قول سامنے ہوگا، اس کے بعد اکابر امت کا قول ہوگا۔ غوث اعظم اس کا کیا معنی لیتے تھے، داتا صاحب اس کا کیا معنی لیتے تھے، اجلہ مفسر اس کا کیا معنی لیتے تھے، خواجہ صاحب اس کا کیا معنی لیتے تھے، یہ بڑے بڑے اولیاء جو قبروں کے اندر آرام کرتے ہیں، سارے مذہب، سارے فرقے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب سارے فرقے ان مدار والوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کی کتابیں تو مارکیٹ میں موجود ہے بھائی، دیکھو وہ قرآن کا ترجمہ کیا کرتے تھے۔ ہماری کئی جگہ پر بحث ہوئی ہے، میں نے اگلے کو قرآن کا ترجمہ نہیں کرنے دیا، میں نے کہا نہیں جی قرآن کا ترجمہ آپ نہیں کریں گے، قرآن آپ نے پڑھ دیا، ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے بات ختم۔ اب سارے بزرگوں کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہے، بخاری سے لے کر آخری دور تک کے بزرگوں کی بات موجود ہے، یہ آیت ان کی کتاب میں ڈھونڈو کہ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا تھا۔ جو ترجمہ وہ کریں گے وہ تمہارے لیے بھی قبول، میرے لیے بھی قبول ہے۔ وہ کہیں گے ہم تو قرآن کو مانتے، میں نے کہا دعا نہیں کرتا صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا۔ میں نے کہا نماز میں تو کہتا ہے یا اللہ چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا، جب ان کا راستہ سامنے آتا ہے تو راہ بدل لیتا ہے۔ یعنی نماز میں تو ہم یہی دعا کرتے ہیں نا، اس میں کوئی اختلاف کی بات تو میں نہیں کر رہا، یہ تو ساری میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں۔ آپ نماز میں دعا نہیں کرتے یا اللہ سیدھا راستہ چلا،